اب لوگوں نے کیا فیشن بنایا ذرا توجہ کرنا. مولانا احمد رضا خان مولوی تھے جی, ہم کیا سمجھتے انہیں؟ مولانا احمد رضا خان مولوی تھے. میں نے کہا مولوی ہم سمجھتے ہیں, ہم بھی کوئی نبی نہیں سمجھ رہے ان کو, لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ جس کا دل مسلک اہل سنت سے اچاٹ ہوگا, اندر سے جو منافق ہوگا, جو بھاگنا چاہتا ہے, نیا راہ نکالنا چاہتا ہے اہل سنت کے خلاف, سب سے پہلے وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت تو مسلک پر کیل ہیں. اعلیٰ حضرت سے اور کیا تکلیف ہے کسی؟ یہی تو تکلیف ہے کہ اعلیٰ حضرت مسلک کا کیل لے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اور کیا کیا بھائی؟ عظمت مصطفیٰ تو بتائی ہے. اب کیا کہ مولوی تھا جی, مولوی تھا جی. میں نے کہا ہم بھی مولوی کہتے ہیں, وہ مولوی تھا, آپ نہیں ہیں. یعنی یہ جو کہتے مولوی تھا نا جی, میں نے کہا مولوی ہی تھا نہیں, مولوی تھا, مولوی تھا ہی وہ, مولوی تھا ہی وہ. کیوں کہ جس نے نکھیڑے کر کے رکھ دیے, فرق بتا دیے. اب مذبذب بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, ساری زندگی 72 سال کا ہو گیا, جس کو ابھی تک اہل سنت کے عقیدوں کی خبر نہیں, وہ دوسروں کا کیا پیشوا بنے گا؟ ظلم کی بات ہے. وہ داڑھی سفید ہو گئی, اب مرنا ہے قبر میں, ابھی ٹانگیں پہنچ گئی ہیں, ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ صحابہ کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے. تو جو ابھی تک خود مذبذب ہے وہ دوسروں کی کیا توثیق کرے گا؟ فاضل بریلوی وہ ہے کہ جس کی کتاب پڑھ لو, رب کعبہ کی قسم ہے کہ بدعملی ہو تو ہو, لیکن عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی, سند مل جاتی. اب یہ خرابی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ گنجائش نکل جائے, نہ دنیا کو اعلیٰ حضرت کا پتہ چلے اور نہ مسلک کی پہچان ہو. گرامی قدر حاضرین, علماء ملت اسلامیہ نے سرکار کی عظمت کا, اور ایک بات اور کہہ دوں, بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر مسلمان ہو تو پھر وہ بھی کافر ہوگا. میرا کافر نہیں ہوگا. پہلے اگر مسلمان ہو تو پھر حضور کی توہین کر بیٹھے تو اسے کافر بھی نہیں کہنا چاہیے, وہ مرتد ہوگا. کیا ہوگا؟ مرتد. اور میں نہیں کہہ رہا نا, میں نہیں کہہ رہا, واللہ العظیم میں نہیں کہہ رہا. کتاب الخراج میں امام قاضی ابو یوسف نے یہ عبارت نقل کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام قاضی ابو یوسف نے ایما رجل سب رسول اللہ او کذبہ او ہابہ او تنقصہ قد کفر باللہ وبانت منہ امراتہ, جس نے تنقیص کی, تکذیب کی, توہین کی, یا کلام میں جس کے شائبہ بھی ہوا توہین کا اور اس پر مصر رہا, قد کفر باللہ, وہ کافر ہو جائے گا. ایسا برا کافر ہے اگر اس کی بیوی کا وہ مسلک نہیں ہے تو بانت منہ امراتہ, اسی وقت اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی, جدھر چاہے اپنا نکاح کر سکتی. تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میری غلطی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے, یہ شاید چھیڑ رہا ہے. میں نہیں چھیڑ رہا, یہ کتابوں میں موجود ہے, اور کتابیں بھی 10 صدیاں پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. ہماری کیا اس میں غلطی ہے؟ زور سے کہو سبحان اللہ. کیونکہ یہ شان رسالت ہے نا, یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ گھیر کا مٹ بنایا ہوا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کہتے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا چپ کر, وہ جس راہ سے گزر جائیں اس مٹی کا ادب بھی لازم ہو جاتا ہے. جس راہ سے گزر جائے, ان کی ذات کی تو ابھی بات ہی اونچی ہے, ان کی صفات کی تو بات ہی اونچی ہے. امام قاضی ابو یوسف نے نظام الملک کے اس بیٹے کو جس نے کدو کو پھیرا تھا انگلی سے 80 کوڑے مروائے تھے, اور میں تجھے پتا نہیں تھا یہ سبزی رسول کو پسند ہے, تو نے اس چیز کی کیوں توہین کی جو میرے رسول کو پسند ہے. 80 کوڑے مارے, وزیر اعظم کا بیٹا تھا. یہاں تو 2.5 ٹکے کی اوقات نہیں ہے اور اپنے آپ کو دین سے اوپر سمجھتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اس وزیر اعظم کو کہ جس نے بیٹے کو 80 دورے مروا لیے لیکن حضور کا گستاخ بننا پسند نہیں کیا. میں نے کہا کوڑے مارو اس کتے کو, اس نے کیوں توہین کیا اس سبزی کی؟ کیوں؟ قاضی یوسف نے کہا تھا یہ سبزی محبوب ہے حضور کی, توہین نہ کر. اس نے کہا چھوڑو جی, آپ کو مولوی ہمیں کسی پاس کوئی بات کرنے بھی دیتے ہو تو جناب ان کو کوڑے لگائے گا, اس کو کوڑے لگائے گا, کوڑے لگائے گا. قرآن تک جنہوں نے پڑھا سن لے آپ. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں ایک اندھا تھا نابینا, مدینہ کے مضافات میں کسی چھوٹے سے, مدینہ منورہ کے مضافات میں کوئی چھوٹی سی بستی تھی, وہاں پہ وہ امامت کرتا تھا. تو روز
صبح کی نماز میں نا آبا ساوا طلّہ جاؤ لاما یہ پڑھا کر. ایک صحابی جو ہے نا قربان جاؤں صحابہ کا ایمان قربان جاؤں 2 دن 4 دن جب سنا نا تو صحابی تنگ پڑ گئی. حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کا یار امیر المومنین یہ جو ہمارا امام بنا ہوا ہے نا یہ ہے منافق. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہر نماز میں آبا سوت اللہ پڑھتا ہے. اب کوئی اس فرق کو کیا سمجھے؟ آپ تو سمجھتے نہیں قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے. آپ کتنے لوگوں نے کہا جی بھابھی بھی تو قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھنے میں بھی فرق ہے. صحابہ کا عمل دیکھو. ان کا جی اے امیر المومنین یہ جو انا ہے نا ہمارے محلے والا یہ ہے منافق. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہر نماز میں آبا سوت اللہ پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا تو بڑی خطرناک بات ہے, اس کو بلاؤ. ہائے ہائے قربان چاہ آبا سوت اللہ کو قرآن سے باہر ہے اور قرآن ہی ہے نا, اس کے ہر حرف کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ پر مزاج اور مزاج سمجھو. فرما بلاؤ سننے کو. آیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او نبی نے تیری شکایت پہنچی ہے کہ تو ہر نماز میں آبا سوت اللہ پڑھتا ہے. اس نے کہا جی پڑھتا ہوں. فرمایا کیوں پڑھتا ہے؟ کہا مجھے اس سے محبت ہے, آبا سوت اللہ سے مجھے محبت ہے. فرمایا اچھا اس میں کس بات سے محبت ہے؟ کہا حضور کو اس میں تھوڑی تنبیہ ہوئی ہے اس وجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تو مسلمانوں کا امام ہے, لاؤ تلوار لا کے اندھے کا سر قلم کر دیا, سر اتار دیا. فرمایا تجھے قرآن میں علم نشرح لک صدرک نہیں ملا؟ تجھے قرآن میں والا سوف یؤتی کا ربوں کا فتردہ نہیں ملا؟ تمہیں قرآن میں لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ نہیں ملا؟ تجھے قرآن میں قد نری تقلب وجهک فی السماء نہیں ملا؟ قرآن کے بھی اس حصے سے جو محبت کرے کہ تنبیہ آئی ہے حضور کے لیے. فاروق کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے, اس کا سر قلم کر دو. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کہ قرآن پڑھنے میں بھی فرق ہے. بعض لوگ ہمارے خام خواہ ہمارے مخالف ذہن لے جاتے ہیں جی وہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہر بات پڑھ کر حضور کی صفت کی نفی کریں, وہ بے ایمان ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن اس کا صحیح ہے کہ جو آیت بھی پڑھے مصطفیٰ کی شان بیان کرے. آئیے گرامی قدر حاضرین, میں نے یہ بات عرض کرنی تھی. ضمنی موضوعات بہت طویل ہو گئے, نماز میں بھی آپ حضرات نے پہنچنا ہوگا. آپ سے یہ بات عرض کرنا تھی کہ اہل سنت و جماعت آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اتنا مقدس عنوان ہے کہ آپ کا نام خود نبی پاک نے رکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ نام میں نے حضور کی حدیث سے نکالا ہے. حضرت علی المرتضیٰ اب ہمیں یہ نام دے گئے. آپ اس نام سے جو ادھر ادھر جاتا ہے نا کبھی اس کو صحیح نہ سمجھیں. اہل سنت و جماعت ہمارے لیے کوئی وہ جو کیا کہتے ہیں ڈھنگا نہیں ہے, ہمارے لیے زیور ہے. سمجھ آئی نا, ہمارے لیے گلے کا زیور ہے ہمارا. اور جو انشاءاللہ یہاں بھی چمک ہے اس کی ضرور, لیکن معاشر کے میدان میں اہل سنت کا یہ زیور چمکے گا, آپ کو نظر آئے گا. غر محجلون, اس طرح چمک ہوگی اس کی. گرامی قدر حاضرین, ایک بات عرض کر دوں, اہل سنت و جماعت سے جتنے فرقے خارج ہیں وہ سب جہنمی ہیں. یہ بات میں نے قرآن پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دی. سب جہنمی ہیں. ہاں اہل سنت و جماعت حق ہیں, یہ بات سمجھنا دین کا ایک لازم واجب ہے, اور جو کافر ہو اس کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. جی آپ کہتے جی ٹھیک ہے آپ کیوں کو ان کو کہیں, ہم نے کہا ہم نہ کہتے اگر رب رسول نہ کہتا. اللہ رسول فرمایا ہم کیا کریں, ہم پابند ہیں نا. جیسے مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے ایسے کافر کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. کسی کافر کو مسلم سمجھا تو بھی بندہ کافر ہو گیا. اب آئیے اس مسئلے کی طرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صحابہ کرام سارے جو ہے نا اس شان والے ہیں. اچھا لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جن سے کچھ لوگ کھٹکتے ہیں, خاص کر حضرت امیر معاویہ سے کھٹکتے ہیں, ابو بکر صدیق سے کھٹکتے ہیں, حضرت عمر حضرت عثمان سے کھٹکتے ہیں, طلحہ زبیر سے کھٹکتے ہیں, لوگ کھٹکتے ہیں. شیعہ اور یہ شیعوں سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں نا سنیوں میں, وہ بھی کھٹک جاتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر وہ شیعہ کہتے رہے تو ہم ان کا جواب دے لیں گے, ان کا ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں انہوں نے رکھ کے منہ تو مارا گے, بتری کٹ دیں گے انہوں نے.
جب کوئی اپنوں میں ہوگا پھر فکر کرنی پڑے گی، ہاتھ باندھ کے مسئلے بتانے پڑیں گے کہ صاحب بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ دشمن کا ہمیں کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اس کو تو جناب یہ دیں گے اس کے منہ پر پٹاخ سے۔ شیعہ آئے جہاں آئے، چیلنج ہے میرا، میں ان سے قطعی طور پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ مناظرہ، نہ میں ان کو اپنا مقابل سمجھتا ہوں۔ شیعہ کے اگر دم خم ہو یا اس ملک میں اس ملک میں جس ملک میں، کیونکہ ہم کو کسی ملک کو بھی پرایا نہیں سمجھتے، یہ تو تقسیم ہے نا جی، انہوں نے پھاڑیاں بنا کے کسی پہ انگریز بیٹھ گیا کسی پہ کوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے ملک ہی میرے رب کے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ہیں، بس۔ ویزوں کی یہ پابندی بنائی، ہمیں کیا فرق ہے یہ زمین ہو یا وہ زمین ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں اس بات میں نظر آتا کہ اس ملک میں ہوگی اس میں نہیں ہوگی۔ ہر ملک میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ میرا تو یہ چیلنج ہے، ان کے جو بڑے بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں نا، پوپ پال کاریاں تھاپیاں سرے تے رکھی ہیں، میرا چیلنج ہے مجھے ایران بلاؤ، تہران کے چوک میں بھی میں صحابہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، تہران میں بھی جا کے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، لے چلو ہمیں وہاں بھی۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ یہ نہ کہیں گے پتہ نہیں ایسے ڈینگے مار رہا ہے، مسجد نبوی شریف میں وہابی تقریر کر رہا تھا، شیخ عمر سوڈانی عصر کے وقت جو درس دیتا ہے ریاض الجنہ میں، کرنے میں مسجد میں بیٹھو، میں نے اسے بھی روکا تھا، میں نے کہا خاموش اسکت۔ کیا کہا اس نے؟ کہا یہ جو ہے نا دیواریں ہیں، هذا الجدار ليس فيه بركة وهذا الحديد ليس فيه بركة۔ میں کہا چپ کر رہے، هذا یہ دیواریں ہیں کیا برکت ہے، جس کو تم چوم رہے ہو یہ لوہا ہے اس میں کیا برکت ہے؟ میں نے کہا چپ کر، برکت نہیں ہے۔ میں نے کہا شیخ یہ میری بات کا پہلے جواب دو پھر آگے چلو۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ برکت کیا ہے؟ بول کیا برکت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، فیصل آباد کے سید فیض الحسن میرے ساتھ تھے، اس وقت موجود تھے، وہ گواہ ہیں اس بات کے۔ میں نے کہا بتا الذی بارکنا میں وہ برکت کیا ہے؟ ما ہی البرکہ؟ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم الذی بارکنا حولہ قل ہونا حدائق اللہ، حدائق فی پاکستان کثیر، حدائق، میں کہا حدائق تو پاکستان میں بھی ہے، الذی بارکنا فی بلواڑ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ تو مالٹا سارے پاکستان سے جانا تھے، ہندوستان میں بھی جانا جی۔ میں نے کہا یہ نہیں، کہتا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا کتابیں چل میرے ساتھ، باب عمر کے اوپر لائبریری کے اندر مجھے ساتھ لے گئے اور تفسیر کبیر شریف، ابن کثیر، ابن جریر، ساری کتابیں نکالی۔ میں نے کہا دیکھو، سب سے پہلے تفسیر کبیر شریف ہی نکلی تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہاں 400 کے قریب نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت فرما رہا ہے۔ سوڈانی صاحب منہ ایسے ہو گیا تھوڑا۔ میں نے کہا اے تیرا بل جڑا نا اٹھ دا بل بن جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا، ابھی باقی بھی دیکھ کتابیں، 3 ہی صرف دیکھی تو نظریں نیچے کر لی۔ میں کہا میرے لیے کیا حکم ہے جی؟ تھانے چلوں؟ میں کہ انت حر، آپ جا سکتے ہو۔ میں کہا جا سکتا ہوں لیکن 3 دن یہاں ہوں، اگر پھر تو نے ایسی حرکت کی میں پھر بولوں گا درمیان میں۔ کہنے لگا جا، میرا وعدہ ہے میں 3 دن محبت رسول پر بولوں گا۔ میں کہا بول، ایسی بات کرنا، اگر پھر دوبارہ کی میں پھر بولوں گا درمیان میں۔ ہمیں اس میں کوئی ہم مرعوب نہیں ہیں اور نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کوئی عالم ہیں، آپ یقین کر لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہم نے جن کو دیکھا ہے ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ آسمان تھے، ہم تو زمین بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے، ہم اپنے اساتذہ کی مثل نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ تو پر نور لوگ تھے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی مٹی بھی نہیں بن سکے، جو کچھ وہ بنانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں بن سکے ہم لوگ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلا دوں کہ اہل سنت کا بچہ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ کبھی ان سے مرعوب نہ ہوں کہ ان کے مولوی بڑے بڑے جناب اچھاڑ لے کر اوپر آ گئے ہیں اور بڑی بڑی پگے بن کے، ہمارا ایک بچہ بھی اہل سنت کو خدا نے اتنی علمیت دی ہے اور اتنے دلائل دیے ہیں اور اتنے نصوص سریہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارا اہل سنت کا بچہ بھی ہو بڑے سے بڑے کو گرا سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا باہوش ہونا چاہیے اسے، باہوش ہونا چاہیے اسے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تہران میں بے شک کوئی بلائے۔ حضرات گرامی، جو بات آج کرنی تھی وہ صرف آدھے گھنٹہ ٹائم رہ گیا، میرا خیال ہے آپ حضرات کو جانا بھی ہوگا، زیادہ حضرات ائمہ علماء ہیں۔ بات یہ ہے کہ شیعہ
جو فساد پھیلا رہے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں. کہتے جی ہم تو اہل بیت کی محبت میں بات کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت بھی کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چلو اس گل دے وچ تے بیچارے ٹھیک ہی ہون گے کہ آخر اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں. جی اہل بیت خاندان ہے رسول اللہ کا, ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہم جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو اہل بیت سے کیوں نہ کرتے ہوں گے. صحابہ کو نسبت روحانی ہے اور اہل بیت تو صحابی بھی ہے اور حضور کا خون بھی ہے. کہو نا سبحان اللہ. جو ان کے راستے کی دھول کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہے وہ ان کے خون کو کیا سمجھتا ہوگا. کہو نا سبحان اللہ. اور بولو نا سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت میں کبھی یہ فرقہ یا کوئی ایسا ذہن نہیں پیدا ہوا کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کی مخالفت میں کبھی بات کی ہو. نہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن شیعہ عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ فرقہ, شیعہ دالہ مدلہ خبیثہ لعینہ ملعونہ, شیعہ فرقہ دشمن اہل بیت ہے اور واقع کربلا میں امام حسین اور آپ کے سب ساتھیوں کے قاتل شیعہ ہیں. یہ بات ہے جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, جس کے لیے جہانگیر صاحب نے کہا نقاب کشائی کریں گے. یہ ہے نقاب کشائی. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل شیعہ ہیں, واقع کربلا کے محرک شیعہ ہیں, اس کا سبب ہی شیعہ ہے. امام حسین کا گلا کاٹنے والے بھی شیعہ ہیں. امام کی عطرت کو ان کے خیموں تک جلانے والے شیعہ ہیں. سادات کرام کی توہین کرنے والے شیعہ ہیں. ان پہ پانی بند کرنے والے شیعہ ہیں. امام کو خط لکھ کے بلانے والے بھی شیعہ ہیں. اور پھر واقع کربلا میں ان کو قتل کرنے والے, شہید کرنے والے بھی شیعہ ہیں. یہ دعویٰ ہے میرا, اور کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کوفے میں گئے تینوں شخصیات. پہلے مستقر مدینہ تھا نا, دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا نا. حضرت علی نے جا کر کوفہ میں دارالخلافہ بنایا اور امام حسن بھی وہاں رہے. اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں ہے؟ عراق میں. کوفہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں گیا ہوں کوفے. کوفے پہ آج تک لعنت برس رہی ہے. بالکل اجڑ گیا شہر سارا, کچھ نہیں ہے وہاں. کوفہ عراق میں ہے. اور کوفیوں کا مسلک کیا تھا یہ ذرا نوٹ کرنا, ابھی غور کرنا اس بات پر. کوفیوں کا مسلک کیا تھا؟ مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری شیعہ حضرات کا مجتہد ہے. اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے جمہور اہل کوفہ شیعہ اند و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل اصل. جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے اور کوفے میں اگر کسی کو سنی کہنا ہو تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ وہ سنی تھا, اور اگر کسی کو شیعہ کہنا ہو کوفی کو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے. کو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور کوئی گل بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قاضی نور اللہ شوستری ہے جس نے آ کر نور جہاں کو شیعہ بنایا تھا. نور جہاں جہانگیر کی بیوی, اس کا استاد یہی تھا نا نور اللہ شوستری, جس کا سر اتارا تھا جہانگیر نے. وہ یہی بندہ ہے قاضی نور اللہ شوستری, جس نے کہا میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ میری عمر کا نام عمر ہے. تو جہانگیر نے مار کے تلوار گردن اتار دی. تو نور جہاں نے کہا اس زمانے کی زبان میں فارسی میں کہا کہ تم نے کیا کیا, ڈارلنگ جیسے ہوتا ہے نا یہ لفظ بولو, تم نے کیا کیا؟ تو اس نے پتا ہے کیا, جان من جان دادام ایمان دادام, تو میری دوست ہے, بیوی ہے, محبوبہ ہے میری, میں نے تجھے جان دی ہے, ایمان نہیں دیا. ایمان کا معاملہ میرے شیخ احمد کے ساتھ ہے, ایمان کا معاملہ میرا مجدد الفسانی کے ساتھ ہے.
جانے من جان دادام ایمان ادادام. کیا بادشاہ ہوتے تھے. آج کل تو بادشاہ بھی ایسے بودے بغیرت ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کہ جانے من جان دادام ایمان ادادام. یہ قاضی نور اللہ شوستری ہے. مجتہد مانا ہے شیعوں نے اس کو, مجتہد مانا ہے. قاضی نور اللہ شوستری تو کیا لکھتا ہے کہ جمہور اہل کوفہ کیا تھے؟ شیعہ. بولو نا کیا تھے؟ شیعہ. اور اگر کسی کوفی کو سنی کہنا ہو تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے وہ کیسے سنی تھا, اور اگر کسی کوفی کو شیعہ کہنا ہو تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ میجارٹی جو ہے شیعہ تھی, اکثریت شیعہ تھی. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ قاضی نور اللہ نے خود تسلیم کیا. اب کیا کہیں گے سنی تھے جی, حافظ تھے جی. میں نے کہا کسی کتاب سے نکال کے دیکھو, ہم تو تمہارے محقق کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جی. بلکہ وہاں اس واقعہ کے 20 سال بعد, 20 سال 61 تے 71 تے 81 19 سال بعد, اس واقعہ کربلا کے 19 سال بعد, 19 سال بعد جو امام پیدا ہوا, 19 سال بعد جو امام پیدا ہوا. کون ہے وہ؟ امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا جی کہ مچھر مارنا کیسا ہے؟ نیز مچھر کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلیت ہوتا ہے یا پاک؟ امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں میں شیخ کے پاس پڑھ رہا تھا, اچانک جو شیخ کی طرف دیکھا تو چہرہ سرخ ہو, آنکھوں سے خون اتر آیا. فرمایا ارے کوفی کتے, یہ لفظ ہے میرے امام کے, کبھی گالی نہیں دی کسی کو, لیکن دیکھیے غصہ آیا تو کب آیا. میں کوفی کتے مچھر مارنے کے لیے مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا, جب زہرا کا لال ذبح کر دیا تب مسئلہ کس سے پوچھا تھا؟ بتاؤ. ان اماموں کو تانے دیتے ہو کہ یہ اہل بیت کے خلاف تھے. محمد نفس زکیہ نے خط بھیجا کہ میں خروج کرتا ہوں, بنی امیہ کے خلاف خروج کرتا ہوں. فرمایا میں تیرے نانے کے دین کا درس دیتا ہوں. 70,000 اشرفیاں اس وقت میرے پاس تھیں, اللہ تجھے برکت دے, یہ اشرفیاں قبول کر لو, جو کچھ بھی ہو سکے کرو. سادات کرام کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اور بے غیرت جیل شانے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اس امام کے بھی خلاف بولتے جی. جس امام کا امام محمد باقر عالم الہدا, حضرت امام زین العابدین کا بیٹا, جس نے امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا اللہ تجھے عمر میں تیری برکت دے, تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دیا. یہ کوفے کے ڈومرے جیل شانے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اس امام پہ اعتراض کر رہے ہیں, جس کو امام محمد باقر نے چوما. امام جعفر صادق نے جسے پگڑی پہنائی, فرمایا ہم اہل بیت کی ساری فقہ ابو حنیفہ تیرے ہاتھ میں ہے, ہم خود نہیں لکھیں گے, ہماری اہل بیت کی وہ فقہ ہوگی جو ابو حنیفہ لکھے گا. نہ نکالوں جو چور کی سزا میری سزا. امام جعفر صادق نے جس کی فقہ کو اپنی فقہ کہا, امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے نے جس کا ماتھا چوما, اس پر آج اعتراض. 19 سال بعد پیدا ہوئے واقعہ کربلا کے, لیکن ابھی تڑپ تھی امام کے دل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت پیر صاحب ڈھانگری شریف. انشاءاللہ بزرگوں کی سرپرستی میں یہ اہل سنت و جماعت کا کام جو ہے جہاں تک ہم سے ہو سکا, یہاں ان کے مراکز ہیں کام کر رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم سے بھی جہاں تک ہو سکے گا یہ ان حضرات کے زیر سایہ ہی ہم کام کریں گے, کر رہے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں اس امر کو تسلیم کیا کہ جمہور اہل کوفہ کون تھے؟ بولو شیعہ. کون تھے؟ شیعہ. آہستہ نہیں کہنا. جمہور اہل کوفہ کون تھے؟ شیعہ تھے. اچھا, اب میں پہلے دور کی طرف نہیں جاتا. شیعوں نے یہ عقیدہ گڑھا, یہ سب سے پہلے شیعوں نے گڑھا. عبداللہ بن سبا نے, سبائیوں کی یہ تحریک ہے. یہودی تھا جو شیعہ کے رنگ میں آیا. کیا اس نے کہا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں رسول اللہ کے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. کیا مطلب؟ منسوس, آپ کی خلافت منسوس ہے. کیا کہ آپ خلیفہ اول ہیں. اچھا, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں, آپ یقین فرمائیں
کہ سن 99 میں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دربار پر نجف اشرف میں میری حاضری ہوئی. 6 روز تک میں نجف اشرف میں رہا ہوں. آیت اللہ القاسم الخوئی 300 کتابوں کا ان کا مصنف تھا اور اس دور میں مجتہد اس کو مانتے تھے. تیسرے روز وہ حاضری دینے آیا دربار پر. میں قرآن پڑھ رہا تھا, لوگ کھڑے ہوئے اس کے استقبال کے لیے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خوئی ہے, مجتہد وقت ہے. میں نے کہا بڑی غنیمت ہو گئی کہ آ گیا. بڑی عمر کا آدمی تھا, بڑا بوڑھا تک 80-90 سال عمر تھی. لوگ تھام کر لائے, بیٹھے تھے. میں نے کہا شیخ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, پاکستان سے میں آیا ہوں. ان کا پوچھو. میں نے کہا پاکستان میں جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت منسوخ تھی. تو آپ بہت بڑے شیخ ہیں, زیادہ بات لمبی بھی نہیں کرتا میں, وہ صرف نص مجھے بتائیں کہ جس میں اللہ نے حضرت علی کی خلافت اولی کا فیصلہ فرمایا. چونکہ آپ تو مطلب بہت اونچے بلند عالم ہیں, آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا, مجھے بڑے ادب سے بلایا, بیٹا کہا, اور بیٹے بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت پڑھی کہ حضرت علی کی خلافت ولی. میں نے کہا حضرت اس میں حضرت علی کا ایک تو نام نہیں, دوسرا یقیمون یؤتون راکعون یہ جمع کے سیغے ہیں, اس سے ایک بندہ کیسے مراد ہوگا؟ جمع کے سیغے, اور ایک بندہ وہ بھی جس کا نام نہیں. اور آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں اس بات کا, علی ولی اللہ خلیفہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلافت بلا فصل. میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھو کم از کم اس کا تو نام آنا چاہیے. لا الہ الا اللہ بھی پورا قرآن میں ہے, محمد رسول اللہ بھی پورا قرآن میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں. جی تو آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ یقیمون یؤتون راکعون جمع کے سیغے, ایک بندے پر کیسے آپ نے ایسے نص بنا دی اس کے لیے؟ نہ اس کا نام ہے, سیغے بھی جمع کیے. اس کے جواب میں مسجد میں بیٹھا ہوں, اور سب سے بڑا عالم تھا اس دور میں ان کا آیت اللہ خمینی سے بھی تحقیقات میں بڑا عالم تھا. مانتے ہیں وہ خود بھی, خوئی کا نام کسی کے سامنے لے, اگر وہ پڑھا ہوا ہو تو نظر جھک جائے گی اس کی. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اس کے جواب میں خوئی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روضہ پاک پر آپ کے مواجہ کے سامنے مجھے کہا کہ بیٹا تفرقہ بازی چھوڑو, یہ ایت دلیل بن سکتی ہے. میں نے کہا جی تفرقہ میں نہیں کرتا, میں نے بڑے صحیح نیت کے ساتھ پوچھا تھا کہ آپ کو یقیناً پتا ہوگا جو بات ہے. تو جب آپ کی یہ حالت ہے تو اوروں کی جو حالت ہے وہ ہمیں پیسے ہی پتہ چل گیا ہے. گرامی قدر حاضرین, کوفے کی والوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو منسوخ مانا. پھر کیا ہوا جب تحکیم ہوئی؟ سنیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو اپنا اپنا پینچ بنایا, حکم بنا کے فیصلہ کرایا نا. تو سب سے پہلے شیعہ بولے, میں آپ کو یہ تاریخ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا علی تم نے فیصلہ کروانا ہے؟ انہوں نے کہا جی کروانا ہے. میں نے وہ مقرر کر دی. انہوں نے کہا تم کافر ہو گئے. حضرت علی کو کہا تم کافر ہو گئے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہاری خلافت کا فیصلہ اللہ کر چکا تم بندوں سے کیوں کروا رہے؟ یہ شیعوں نے کہا حضرت علی سے, حضرت علی المرتضیٰ سے کہا. ہم نے کہا یہ ہوتی ہے بیماری. سرکار نے سچ فرمایا تھا, امتم وسطا, نہ حد سے بڑھ کر کسی کو مانو نہ اس کی حد سے اسے گھٹاؤ. تم نے ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ مانا, پھر خود ہی تم نے کافر بھی کہا. ہم نے ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ وہی مانا کہ اللہ نے امر کیا ہو, اور تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی خلافت کو نہ منسوخ مانا اور نہ کافر میں کہا, ہم نے ان کو شہنشاہ ولایت کہا, عشرہ مبشرہ میں سے جنتی کہا, جنت کا مالک کہا. ہم نے اخی رسول بھی مانا, ہم نے سب عظمتیں مانی. لیکن چونکہ ہم اہل سنت ہیں وہ نہیں کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا. ہم نے وہ اپنی طرف سے نہیں بول لیا, اسی لیے اہل سنت محفوظ ہے. حضرت علی پاک کو ان کے اپنی اصل عظمت پر مانتے ہیں, نہ ان کے بارے میں حد سے بڑھے نہ حد سے گھٹے. جو حد سے بڑھے بالآخر انہیں ہی ان کو کافر بھی کہنا پڑا. گرامی قدر حاضرین, دوسرے مرحلے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن کے بارے میں آپ علماء کرام سے میں ویسے معذرت کے ساتھ ایک بات ہے صرف احساس دلانے کے لیے
کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں، مجھے خطبہ استقبالیہ میں کوئی آدمی یہ اگر بتائے تو خوشی ہوگی. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں؟ کوئی بھی بتائے، میں امتحان نہیں کر رہا، صرف احساس دلاؤں گا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا ہم اہل بیت کی پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، غلام نہیں ہیں. امام حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں. ان کو حضور نے اپنے لعاب سے بھٹی نہیں پلائی، ان کو حضور نے اپنے کاندھوں پہ نہیں بٹھایا. ان کو ابناج جو فرمایا ہما ابناج، تو یہ ابن نہیں ہے، بلکہ ان کو تو الگ کر کے فرمائے نبنی ہذا سیدن، یہ سید ہے میری پوری امت کا. سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحان، یہ میرے پھول ہے. یہ کہا ان کو، کہا کہ نہیں کہا؟ لیکن امت کا یہ نظریہ ہے کہ امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسن کس دن شہید ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ذہنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کا ہی لیتے ہیں. امام حسن سے وہ شیعہ جھگڑتے، کیوں کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کیا ہے. وہ اپنے 12 اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے، ورنہ نہ امام حسن کا جلوس، نہ امام حسن کا جلسہ، نہ امام حسن کا کوئی امام باڑہ، نہ امام حسن کے نام کی کوئی شے، کچھ نہیں. وہ مجبور ہے امام حسن سے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کا دن نہیں منایا. اور آپ تو لکیر کے فقیر ہیں سرکار، جو کوئی کرے تو آپ کر لیتے. 10ویں نہ مناتے ہوتے تو شاید آپ کو بھی 10ویں محرم بھی یاد نہ ہوتی. کیوں؟ یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے نزدیک کیا فرق ہے، بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے. ہمارے نزدیک اس اعتبار سے امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے. وہ پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑیاں جس کی زیادہ گزری وہ زیادہ بہتر ہے نا. کہو نا سبحان اللہ. تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی سازش کافی کامیاب ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہمیں پتا ہے. اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے. اور امام حسن کو کس بات کی سزا ہے؟ کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ کبھی غور کیا آپ؟ شیعہ کو وارا نہیں کھاتا، اور سنی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہے. یہ کسی نے نام لے لیا نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی. آخر سوچو، حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے، حسن پاک کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں، اپنا تو ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ یہ بات قبول کریں؟ ایک بوڑھی سی مائی میرے والد صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی جی میرے ایک طرف جو ہے نا یہ ماری ہوئی ہے، فالج ہے مجھے. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی کرتی ہے، دونوں پاؤں سے ہاتھ بھی ٹھیک ہے اس کے چلتی ہے. بوڑھی سی عورت. فرمانے لگے بیٹا تو نہیں سمجھا. میں نے کہا جی کیا؟ فرمانے لگے اس کے ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف کو کہہ رہی ہے میرا پاسا مارے ہے، یہ بات کہہ رہی. تو میں نے تقریریں جب کی نا اس مسئلے پر تو مجھے سمجھ آئی کہ حضرت سیدہ کے ایک بیٹے کو دنیا اگر مانے، اس کے جلوس نکالے، دوسرے کو نہ مانے تو سیدہ کیا تندرست ہوں گی؟ وہ ایک بیٹے کا ذکر ہو دوسرے کا ذکر نہ ہو، اس کی تاریخ وفات تک کسی کو معلوم نہ ہو تو سیدہ خوش ہے؟ بولو نا. تو پھر یہ کیا زیادتی؟ شیعوں نے یہ زیادتی کیوں کی؟ پہلے یہ سن لو. امام حسن سے یہ قصور ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے. میرا حسن سردار، بخاری شریف. حسن میرا سردار ہے. کس بات کا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. جب مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے، اس کو رب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہ چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا، یہ صلح کرا دے گا. اس بات کا سردار ہے. اسی کی سزا ملی امام حسن کو. کیا؟ شیعوں نے کہا اچھا تو صلح کرتا ہے معاویہ سے، ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے، ہم تیرا نام نہیں لیں گے. اور انہوں نے چھوڑ دیا. اور صرف اس بات پہ چھوڑا نہ، کتنی سزا دی. ملا باقر مجلسی، چلاؤ العیون، شیعہ حضرات کا مجتہد،
600 کتابوں کا مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، او سخنا معلوم می شود کہ با معاویہ صلح کند و خلافت را با او گزارد، پس ہما برخاستن و گفتن او مثل پدرش کافر شد، خیمه حضرت را ریختن، اسباب حضرت را غارت کردن، حتی مصلی حضرت را زیر پایش کشیدند. آپ نے جب شیعوں نے سنا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی، تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھاڑ دیا، مال ان کا لوٹ لیا، ان کے منہ پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر ہو گیا تھا، آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا ہے. حوالہ یہ اگر ملا باقر مجلسی کا نہ نکال کے تو جلاء العیون سے، جو چور کی سزا میری سزا. کچھ معلوم ہوا امام حسن سے کیا ویر ہے ان کو؟ خاموش ہو گئے ہو بالکل ہی ایسے یار. میں نقاب کشائی کر رہا ہوں نا، تو کپڑا پھاڑنا ہے تھوڑا تو پھر دقت تو لگے گی، زور سے کہو سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ویر ہے شیعوں کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ اور پتہ چلا کہ نہیں؟ ورنہ اگر ایک گھوڑے کا جلوس نکل سکتا ہے تو ایک پیالہ میں سبز رنگ ڈال کے زہر کا بھی تو جلوس نکل سکتا ہے نا، لیکن نہیں نکالا آج تک. کیوں؟ وارا نہیں کھاتا. تو معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ مارا، منہ پہ چپیڑے ماری، مذل المومنین کہا، اور مومناں نو ذلیل کرن والیا تو معاویہ نال صلح کیوں کی تھی؟ معلوم ہوا یہ بدماش لوگ اماموں کا صرف نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ امام صلح کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امام حسین پاک بھی امام ہیں، حسن پاک آپ بھی امام ہیں. اگر آپ نے مان لیا ہم سب نے مان لیا، ہم سب نے مان لیا. کیونکہ اہل سنت ہیں ہم. لڑائی کی بڑی، حضرت علی سے لڑائی کی، حضرت علی سے لڑائی کی، یہ باتیں کرتے. میں نے کہا حضرت علی سے لڑائی کی ہمیں بھی اچھی نہیں لگی، لڑائی بھی کی اچھی بھی نہیں لگی، آج تک نہیں اچھی لگی. لیکن سب سے پہلے امام حسن سے پوچھا سرکار کیا کہیں؟ فرمایا چھوڑو، صحابی رسول ہے. امام حسن سے پوچھا، ان سے پوچھو نا جن کے وہ ہیں. آپ حضرت علی کے ٹھیکیدار ہو، حضرت علی کا بیٹا جو جانشین ہے ان کا اس سے پوچھو جا کے. امام حسن دیکھو ایک کونسلر کا الیکشن ہو نا پاکستان میں 10 آدمی قتل ہو جاتے جی، اور مراکش سے لے کر بلوچستان تک 3 لاکھ مربع میل دی حکومت امام حسن دے سر تے تاج. 3 لاکھ مربع میل. فرمایا معاویہ میں لڑائی پسند نہیں کرتا، تم مسلمان ہو، ماننے والے ہو میرے نانے کے، لو یہ جھگڑا ہے اس سے صلح ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جھگڑا نہیں ہے. فرمایا نہیں میں اسے نہیں رکھتا، تم سب امور کی تولیت تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہاں کسی کو اقتدار کا الف بھی مل جائے مر جاتا ہے. حسن سردار کس لیے ہے؟ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت دی صرف نانے کی امت میں صلح کرانے کے لیے. اور جب دی خدا کی قسم حضرت معاویہ نے خود کہا کہ خلافت کا فیصلہ میرے حق میں کیا، اور جب کر رہے تھے مجبور نہیں تھے، حسن مسکرا رہے تھے اور خلافت دے دی. اور فرمایا چلاؤ جس طرح بھی چلتی ہے، لیکن میں اپنے نانے کی امت میں لڑائی نہیں پسند کرتا. تم نہ لڑو، خلافتیں لے لو، جو لینا ہے لے لو، لیکن لڑنا نہیں. آج کے بعد ختم کرو اس کو. نبی پاک نے صحیح فرمایا نا میرا بیٹا سید ہے. کہو نا سبحان اللہ. سید اس قسم کے ہوتے، یہ تو نہیں ہوتے سید میں جو چیز لے جائے غبن کر جائے. سید تو وہ ہے 3 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، پھر بھی ماتھے پہ بل نہیں آیا. خوش کیوں؟ فرمایا میرے نانا جان نے کہا ہے میں دے رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں. اور یہ بتا دیا کہ اگر معاویہ کافر ہوتا، اگر معاویہ ظالم ہوتا، اگر معاویہ فاسق ہوتا، اگر معاویہ دین سے باہر ہوتا، اگر معاویہ کے یہ عقیدے درست نہ ہوتے، امام حسین کی طرح ہی لڑ بھی سکتے تھے. ان کے پاس تو حکومت بھی تھی، ابھی سب کچھ کر سکتے تھے.
امام حسین کو اگر حضرت فاطمہ کے خون نے اتنا دلیر بنا دیا ہے تو امام حسن نے بھی معاذ اللہ کو فیڈر کا تو نہیں پیا، انہوں نے بھی آپ کا ہی پیا ہے۔ یہ تقریریں جب کرتے ہیں جی کہ حضرت فاطمہ کے خون کی وجہ سے وہ لڑ گئے انہوں نے بھی تو حضرت فاطمہ کا ہی پیا ہے نا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر لڑائی کا موقع ہوتا، لڑائی کرنا پڑتی تو حسن بھی دلیر باپ کا بیٹا ہے، اسی علی کا بیٹا ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ بات بزدلی کی نہیں، بات یہ ہے کہ نانا جان نے اپنے ممبر پر ساتھ بٹھا کر وہ ساتھ چبے ہی کے لفظ پہلو میں بیٹھے، ادھر ہاتھ رکھا، یہ بیٹا میرا ساری میری ملت کا سردار ہے، کیونکہ جب میری امت لڑ جائے گی اور خون کی ندیاں بہ جائیں گی میرا حسن ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اب انہوں نے کہا جی معاویہ کو تم نے خلافت کیوں دی، بڑا برا کیا۔ سن رہے آپ؟ حضرت امام حسن نے ان کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جلال العیون ملا باقر مجلسی، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی، کشف الغمہ علامہ اربلی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اور الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد علامہ اربلی کی کتاب اٹھا کے دیکھو۔ حضرت امام حسن نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ بخدا سوگن معاویہ برائے من بے ترس عزیز جماعت دعوامی کنت شیعہ منند و ارادہ قتل من کردن و مال برا غارت کردن۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جیسے شیعوں سے مجھے معاویہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ لفظ دکھا سکتا ہوں میں شیعوں کی کتابوں سے، اور حوالے 5 کتابوں کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جیسے شیعوں سے معاویہ مجھے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ کیوں؟ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہو، میرا مال بھی لوٹ لیا تم نے، میرے اس منہ پہ تم نے چپیڑے ماری جو رسول اللہ جس پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور ظالمو تم محب بنتے ہو اور معاویہ کو دشمن بنا رہے ہو جو میرے نانے کا صحابی ہے۔ فرمایا تم جیسے شیعوں سے 1000 مرتبہ مجھے معاویہ بہتر ہے، اسی لیے میں نے معاویہ کو خلافت دی۔ کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلح چھیننے والے کون؟ آہستہ بولیں مہربانی آپ کی، جی ہاں بہت آہستہ بولیں، آپ کا گلا نہ خراب ہو جائے۔ حضرت امام حسن کے منہ پہ چپیڑے مارنے والے کون؟ آپ کا مسلح چھیننے والے کون؟ اور امام حسن کا جب وصال ہو گیا، جی اچھا وصال سے پہلے وہ حوالہ دہراتا نہیں ہوں، ورنہ رجال کشی میں جو حضرت امیر معاویہ کی بیعت والا حوالہ ہے وہ مناظرے میں آ چکا، کیسٹ لیں گے تو اس میں آپ دیکھ چکے، یہ حوالے اس میں نہیں تھے اس لیے میں نے بیان کی۔ منتہی الاعمال شیخ عباس قمی لکھتا ہے چوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریاض قدس ارتحال نمود شیعہ در عراق حرکت درآمدہ۔ نوٹ کرنا یہ بات، جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت کو صدارے تو سب سے پہلے شیعوں نے عراق میں حرکت کی اور امام حسین کو خط لکھے۔ کنہوں نے حرکت کی؟ زور سے بولو، کنہوں نے حرکت کی؟ شیعوں نے۔ شیخ عباس قمی تنقیح المقال میں بھی یہ موجود ہے، میرات العقول میں بھی موجود ہے، حیات القلوب میں بھی موجود ہے، کیا کہ سب سے پہلے شیعوں نے حرکت کی اور امام حسن کو خط لکھے، امام حسن کو خط لکھے۔ اب بتائیے حضرات، ایک امام حسین کو خط لکھے امام حسن کے وصال کے بعد۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض ذاکر ان کے جو ہے نا ان پڑھ وہ کہتے ہیں یہ سنی سن حافظ سن جی جنہیں امام پاک نے شہید کیتے۔ میں کہتا ہوں بات ہوتی ہے میدان میں، میرا پوری ملت شیعہ کو یہ چیلنج ہے، ایک خط کسی سنی کا دکھا دو، یہ تو میں نہیں کہتا کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ آئندہ تقریر نہیں کروں گا۔ ایک خط کسی سنی کا ثابت کر دو ہماری کسی محقق کی کتاب سے، اور میں تمہاری کتابوں سے ایک نہیں 400 خط پڑھ سکتا ہوں، 400 خط کی عبارت پڑھ سکتا ہوں۔ کیوں کہ اتنے خط ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا عبارت ہے؟ سننا ذرا۔ این عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان حضرت۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی خدمت میں مدینہ منورہ آپ کے مخلص شیعوں کی طرف سے، بزود بیا بزود بیا بزود بیا، جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے کوفہ میں، کیونکہ ہم سارے تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ کتنی خط ہیں بھائی؟ آہستہ بولیں جناب۔
400 خطوں کی عبارت عربی میں، فارسی میں ہم آپ کو سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور یہ جلال العیون سے، منتہی الاعمال سے، کشف الغمہ سے یہ عبارت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جلدی آئیے، ہم آپ کے شیعہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، وجود ہے بھیا، ذرا جلدی آئیے۔ امام کو خط لکھنے والے کون؟ زور سے بولے، امام کو خط لکھنے والے کون؟ امام کو خط لکھے جی، سنی تھے، میں نے کہا ایک خط نکالو۔ امام جب میدان کربلا میں تشریف لائے تو 2 بورے تھے خطوں کے آپ کے پاس۔ ملا باقر کہتے کہ 60,000 آدمیوں کے خط تھے۔ یہ تو عبارت میں نے بتا رہا ہوں نا 4 کی، ورنہ وہ سارے خط امام نے سنبھال رکھے تھے۔ 2 بورے خطوں کے بڑے، 60,000 خط ان میں موجود تھے۔ تو امام وہ سارے خط لے کر میدان کربلا میں آئے تو جب دیکھا سامنے تو جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہی سارے سامنے کھڑے تھے۔ امام حسین نے ایک ایک کا خط نکال کے نا اس طرح سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا کیس، شیش، ربی، سلمان، تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ بالکل اس طرح باتیں ہوئی، ان کے سامنے کھڑے تھے۔ او کیس، تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ شیش، تم نے خط نہیں لکھا؟ کہا جی لکھے تھے۔ فرمایا آپ کیا کرتے ہو؟ مجھے تو کہا تھا کہ ہم تمہاری نصرت میں تمہارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے گردنیں نیچی کر لی، اور ملا باقر کہتے گردنیں نیچی کر لی اور تلواریں اوپر کر لی، لڑ پڑے امام سے۔ پانی بند کرنے والے شیعہ، خط لکھنے والے شیعہ، اور علامت ان کی کیا تھی؟ منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی، جلال العیون، ملا باقر مجلسی۔ فضیلت کی بات تو وہ ہے، حق وہ ہے کہ دشمن بھی بولے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، خود مانا۔ کہتے ہیں خود لکھا ملا باقر نے، کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساقی کوثر ہوں گے جی، اور ایک جماعت آئے گی ان کے پاس، یہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا ایسا ہوگا۔ کا ایک جماعت آئے گی حضرت علی کے پاس، رایت او سیاہ تر و تیرا تر، جن کا جھنڈا کالا سیاہ ہوگا۔ یہ خود ملا باقر کی عبارت پیش کر رہا ہوں۔ ایسی جماعت ہوگی رایت او سیاہ تر و تیرا تر، بہت سخت کالا جھنڈا ہوگا اس جماعت کا۔ تو وہ جماعت کہے گی آ کر حضرت علی پاک کے پاس کہ جی ہمیں پانی دیجیے۔ آپ فرمائیں گے من 2 چیزیں بزرگ درمیانے شما گزاشتے ہیں، آہا چے کیستید، میں 2 بڑی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر آیا تھا، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنی اولاد۔ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ پانی مانگتے ہو میرے سے؟ تو انہوں نے کہا جی کتاب خدا را مخالفت کر دیم، و اطرت ترا یاری نہ کر دیم، و ایشا را کشتیم، راندہ او پراگندہ کر دیم۔ یہ 4 کتابیں معتبر اگر شیعوں کی نہ بتا رہی ہوں تو ہم مجرم۔ کیا کہ وہ کہیں گے جی ہم نے کتاب خدا کو مانا نہیں کیونکہ اس میں آپ کے خلاف لکھا ہوا تھا، وہ اطرت ترا یاری نہ کر دے، اور تہاڈی اولاد نال کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا، اشارہ کشتیم انہوں نے اسا قتل کیتا ہے، راندہ و پراگندہ کر دیں ہم نے انہیں ذلیل و خوار کیا ہے آپ کی اولاد کو۔ حضرت علی فرمائیں گے دور شد از من ہے قوم ملعونہ، اور لعنتیو میرے تو دور ہو جاؤ، لعنتیو میرے تو۔ اب حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں ان کو لعنتی، تب بھی آپ رواداری کریں گے؟ تو جنہوں نے حضرت علی لعنتی کہہ رہے ہیں کہہ دو نا، کالے جھنڈے آیا نہیں کہہ دینا پہ کی، اور لعنتیو دور ہو جاؤ، لعنتیو کس گلے میرے کو پانی مانگ دے؟ کیا بات ہے تمہارے پاس پانی مانگنے کا؟ کیا تمہارے پاس بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کیا تم نے میرے ساتھ اچھا کیا؟ اور خدا کی قسم سنیو، الفضل ما شاہدت باللہ دا، کہتے ہیں پھر ایک جھنڈے والے آئیں گے جی کہ نور ازاں تابت، رایت او نور ازاں تابت، ایسا جھنڈا ہوگا جس سے نور چھنتا ہوگا، نور نکل رہا ہوگا، نور نکل رہا ہوگا۔ اور میں نے خود فیض الاسلام میں یہ پڑھا
کہ نور کا رنگ جب کہیں نا تو وہ سبز ہوتا ہے. نور جب کہیں کسی چیز کو نور والا رنگ تو وہ سبز ہوتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں جس کسی کی آنکھ کا آپریشن کیا جائے اگر سیاہ پٹی بند ہو تو آنکھ ساری بہ جائے گی, اور اگر سبز پٹی بند ہو تو نور جم جائے گا. یہ خود کہا صاحب فیض الاسلام نے. لہذا اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں پھر وہ جماعت آئے گی جس کے جھنڈے کا رنگ سبز ہوگا. تو کیا کہے گی؟ سرکار پانی چاہیے, بھوکے مر گئے ہیں, پیاس بڑی ہے. اب میں من دو چیزیں بزرگ درمیان شما گزاشتے ہیں. کیا کیا؟ وہ کہیں جی حلال آ رہا حلال دانستیم, حرام آ رہا حرام دانستیم, بھائی طرح ترا یاری کر دیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے آپ کی کتاب اللہ کو, اللہ کی کتاب کو جس کا آپ پوچھ رہے ہیں, اس کے حلال کو حلال سمجھا, اس کے حرام کو حرام سمجھا. آپ کی اولاد کی عزت کی ہم نے, ان کی تعظیم کی, ہر وقت پر ان کی تعظیم کرتے رہے. حضرت علی فرمائیں گے اے فرشتوں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ خدام ہوں گے اس مقام پر حوض کوثر پر, ان کی کتاب کا حوالہ ہے. ان کو آپ مخاطب کر کے کہیں گے یہ جماعت ہے حقدار, پیالے بھی چھوڑو, چاہے تو منہ لگا کے پیئیں, چاہے تو اپنے ہاتھوں سے پیئیں, جس طرح چاہے سیر ہو کر ان کو پلاؤ. اب آپ کو سیر ہو کر حوض کوثر بھی پلائیں تو زور سے سبحان اللہ آپ نہیں کہہ سکتے. بندگان خدا کچھ غور کیا آپ نے؟ اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ کالا. سیاہ میں سواد نہیں, کالا. ان کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ بولو نا, جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ کالا. تو خود کہہ رہے ہیں جی. اب ذرا توجہ فرمانا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط دکھا دکھا کے فرمایا ہو میرے شیعوں کدھر گئے ہو, کدھر گئے ہو؟ ان کو مخاطب کر کے کہا, انہوں نے گردنیں نیچی کی اور امام پاک کے سارے قافلے کو شہید کیا. اب ذرا توجہ سے سننا. حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی جو تھی, حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی, ان ساتھ تھی اس قافلے میں. جب امام حسین شہید ہو گئے تو کوفیوں کا لشکر آیا خیموں میں لوٹنے کے لیے خیمے. حضرت ام کلثوم باہر کھڑی ہیں خیمے کے دروازے پر بچوں کی حفاظت کے لیے. ایک کوفی آیا, یہ بھی عبارت جلال العیون کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. کوفی آیا اور حضرت ام کلثوم کے کان میں بالیاں تھیں, ان کو کھینچا, اسی طرح کھینچ لیا. جب اس نے کھینچا نا تو شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ کان ٹوٹ گیا, پھٹ گیا, خون بہنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ ام کلثوم کے کان سے خون بہنے لگا تو بالیاں جیب میں ڈالی اور سامنے کھڑو ہو کے پیٹنے لگا. حضرت ام کلثوم نے فرمایا تجھے کس چیز نے رلایا, کیوں پیٹتا ہے؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کی بیٹی پر ظلم کیا کہ ان کے کان سے میں نے بالی کھینچ لی. فرمایا ظالم, جب تمہیں پتا تھا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں تو پھر تو نے یہ ظلم کیا کیوں؟ تو اگلا جواب آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. کہنے لگا میں نہ نکالتا تو کوئی اور نکال لے جاتا. مطلب اب تو ایک اللہ بول گیا ہے نا, میں نہ لیتا تو کوئی اور لے جاتا. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ امام کو جو انہوں نے قتل کیا کیوں کیا؟ بھائی امام نے تو قتل ہونا ہی ہونا ہے, انعام بھی ہم ہی لے لیں, بعد میں پیٹتے رہیں گے. بھائی امام کو تو مار جائیں گے, کوفی بھی آ کے شامی بھی مار جائیں گے, لیکن ہم ہی کیوں نہ انعام لے لیں. گرامی قدر حاضرین, اتنا بڑا ظلم عظیم اور یہ پوری جماعت. تو آپ ان کتابوں کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں امام پر پانی بند کرنے والے کون؟ حضرت سیدہ زینب احتجاج تبرسی اٹھا کے دیکھے, جب کوفے گئی ہیں تو دیکھا کہ کوفی ماتم کر رہے ہیں. تو آپ نے آہ بری, سرد آہ بری اور فرمایا ظالموں, اگر میرے بھائی کو رونا تمہارا حق ہے تو مجھے اتنا تو بتا دو پھر اس کا قاتل کون ہے. احتجاج تبرسی میں یہ کتاب عبارت موجود ہے. آہ بھر کے فرمایا ظالموں, اگر میرے بھائی کا ماتم تمہارا حق ہے تو پھر یہ تو بتاؤ اس کا قاتل کون ہے. میں تو دیکھ رہی تھی کہ تم ہی قاتل ہو میرے بھائی کے, تو تم ہی پیٹتے ہو. گرامی قدر حاضرین, اب آپ دیکھیے کہ یہ محبت اہل بیت کے دعووں کی حقیقت کیا ہے. اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں, محبت کا نقاب ڈال کے مسلمانوں کو گمراہ کریں. حالانکہ یہ فتنہ سارا ان بے ایمانوں کا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ سے
یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یزید اس میں کوئی حقدار نہیں تھا، یا یزید جو ہے وہ اس کا کربلا کے واقعہ میں امام کے خلاف کوئی دخل نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوفیوں کو لالچ دے کے امام سے لڑانے والا یزید تھا، عبید اللہ بن زیاد کو یہاں گورنر مقرر کرنے والا اور سارے ظلم کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ یعنی اس میں اہل سنت کا یہ موقف نہیں کہ شیعہ نے سب کر دیا تو یزید پاک ہے، یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے۔ یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے۔ کیوں؟ اسی کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد جس نے شیعوں کو اس کام پر لگایا۔ اور سنو، ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ایک نشاندہی کرتا ہوں کہ کوفی شیعہ تو خود سامنے بیٹھے ہے نا بھائی، کوفی شیعہ تو خود موجود ہے نا، یزید کی پارٹی بھی موجود ہے جو یزید کو جنتی کہہ رہی ہے، یہ بڑے سارے یزیدی ہیں، یہ بھی امام پاک کے دشمن ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی تک کہہ رہے جی یزید جنتی ہے۔ میں نے کہا کیوں جنتی ہے؟ کہا جی حدیث میں آیا ہے بھائی جو لشکر جائے گا قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے وہ جنتی ہوگا۔ میں نے کہا ویسے حضور کے کہنے سے جنتی ہو جاتا ہے کوئی؟ نہیں سمجھ آئی۔ اور ظالموں، نبی پاک کا اختیار کسی کے لیے نہیں مانا، لیکن اپنی مرضی ہوئی تو کس کے لیے مانا؟ یزید کے لیے۔ انداز دیکھو، انداز دیکھو، یزید کی پارٹی یہ ہے جو آج بھی اسے جنتی کہتی ہے اور امام حسین کو برا کہتی ہے۔ رشید ابن رشید کتاب ان کی موجود ہے، یہ سپاہ صحابہ، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے، یزید امیر المومنین تھا، اس کی اطاعت آپ پر فرض تھی، اور اس کتاب پر دستخط کرنے والوں کے نام کیا ہیں؟ سنو، سب سے پہلا نام ہے جواد اسلامی کے بانی مولوی مودودی کا۔ میں ذرا نقاب کشائی کر دوں کہ جو اپنے آپ کو بڑے جناب دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، امام پاک کے خلاف اس کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں پہلا نام کس کا؟ مودودی کا۔ اوڑی بولو جناب، چھت نو نقصان نہ ہو جائے کوئی۔ کس کا نام بھائی؟ مودودی اس کا مصدق ہے۔ مولوی عبدالستار توسوی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، مفتی محمد شفیع اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جمعیت اہل حدیث کا مرکزی جنرل سیکرٹری مولوی اسماعیل گجرامالیہ دستخط کرتا ہے اس کتاب پر، اور جو بھی امام پاک کے خلاف یزید کی حمایت میں لکھنے والے ہیں یہ سارے خبیث لعنتی یزیدی ہیں، اور جن کو استعمال کیا اجرتی قاتلوں کے طور پر یزید نے، وہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابھی بات؟ قتل کرایا کس نے؟ یزید نے۔ قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے۔ یزید نے ان کو خریدا، یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں لکھا ہوا ہے کتابوں، ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے۔ اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا بات حضرات، غور نہیں کیا آپ نے؟ شیعہ نام لکھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے کو جی سنی تھے، میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ، کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے، تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ وہ شیعہ تھے، خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے۔ جی وہ کون تھے؟ شیعہ۔ اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی۔ اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی، کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے، ہم ان دونوں پر لعنت کرتے۔ زور سے بولو، ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی۔ اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی، آپ لعنت کس طرح کرتے؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے۔ اور زور سے کہو، شیعوں پر، شیعوں پر، یزیدیوں پر، یزیدی وہابیوں پر لعنت، یہ مسلک ہے ہمارا۔ یہ دونوں دشمن ہیں اہل بیت کرام کے، وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ قتل کرانے والے ہیں۔ اب یزید کو اکیلے پکڑ لیا شیعوں نے، بڑا برا ہے جی اس نے قتل کر۔ میں نے کہا ظالم جو پترو، تم استعمال ہوئے ہو، تم کرائے کے قاتل ہو، اجرتی گنڈے ہو، تم قاتل ہو امام کے۔ اپنی کتابوں سے اگر تم، میرا چیلنج ہے، یہاں میں اس فورم پر بیٹھا ہوں برطانیہ میں، پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1 لاکھ روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا۔ میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو
قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے، اور دونوں لانتی، بولو دونوں لانتی۔ اب انہوں نے جناب محبت کا نام بنا کے صحابہ پر تبرہ شروع کر رکھا ہے، صحابہ نے جی ان کے حق نہیں ادا کیے۔ میں نے کہا ذلیلو، تمہارے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے نا، صحابہ اس طرح نہیں تھے، صحابہ اس طرح نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو تمام زندگی اہل بیت اطہار کو خمس پیش کیا ہے۔ اہل بیت کے گھروں میں 10-10 لاکھ اشرفیاں خمس لے کر امیر المومنین پیش ہوتے رہے، 10-10 لاکھ اشرفیاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فدق کے مسئلے پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی نا کہ سرکار نے فرمایا مال دولت دنیا باغ یہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتے، ہم نبی ہیں اور ہم نہ وارث مال دنیا کے ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، حدیث سنائی نا، حضرت سیدہ خاموش ہو گئی، گھر گئی خاموش ہو گئی۔ کسی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا خاموش ہوئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی تو ناراض نہ ہو گئی ہوں؟ اچھا ایسا بھی ہے، میں نے تو حضور کی حدیث سنائی اور اگر سیدہ ناراض ہیں تو راضی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، یہ شیعوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گلے میں کپڑا ڈالا، حضرت سیدہ کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا سیدہ آپ کیا مجھ سے اس بات پر ناراض ہیں کہ میں نے حدیث سنائی؟ آپ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا آپ ناراض ہیں؟ آپ کو اس صدیق کے بارے میں بھول گیا؟ صدیق جس طرح محمد رسول اللہ کا غلام تھا اسی طرح آپ کا غلام ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بازار میں بیچ دیں، صدیق کو بازار میں بیچ دیں، یہ آپ کا پردہ ہے، بازار میں بیچیے، جو قیمت ملے وہ بھی آپ کی اولاد کے لیے حلال ہے۔ احتجاج تبرسی سے یہ عبارت نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا میں بھی اور میری اولاد بھی آپ کے غلام ہیں، چاہے تو بازار میں بیچ دیں اور ہماری قیمت بھی اپنے استعمال میں لائیں جو ضرورت ہو۔ وہ بات جس کے بارے میں نے عرض کیا وہ آپ کے ابا جان کا حکم ہے، میں نے بتایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چیخ نکل گئی، احتجاج تبرسی موجود، رو پڑی، فرمایا مجھے آپ سے کبھی گلہ نہیں رہا، جس نے آپ کو کہا غلط کہا، کیوں؟ میرے لیے اپنے ابا جان کا حکم سند کی حیثیت رکھتا ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا میرے بارے میں کبھی آپ کے بارے میں ذہن میرا گندا نہیں ہوا، میں نے کبھی آپ سے ناراضگی نہیں کی۔ احتجاج تبرسی، علامہ تبرسی نے شیعہ کا مصنف ہے، خود یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ وہاں تو اتنا اخلاص تھا، اتنی محبت تھی، وہ تو ساری زندگی یہ طریقہ انہوں نے رکھا، اور ان ذلیلوں نے ان کو متنازعہ بنا دیا، جی جھگڑے کا مقام بنا دیا۔ جنہوں نے نوکریاں کی ہیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ سرکار کی غلامی کی ہے، اپنی جانیں مال اولاد ہر چیز قربان کی ہے، آج ان پر طنز کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے دین کے لیے کیا دیا جھوٹے؟ تم نے تو دین کو کھایا ہے، تم نے دین کو کیا دیا؟ آج ان پر تان کرتے ہو جن کی زندگیاں ساری صرف ہو گئی ہیں دین مصطفیٰ کے لیے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ تھا میرا پیغام۔ آپ دونوں جماعتوں سے عقیدے کے سلسلے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، میں قربان جاؤں، کہ اہل بیت ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان بسیط ہے اور بسیط چیز کے اجزاء نہیں ہوتے۔ کہنے کو محدثین کہہ دیتے ہیں شعبۃ من الایمان، لیکن حقیقت کی طرف علماء ائمہ ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے جی، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے اجزاء متصور کیے جائیں، یہ عبارت ہے ہمارے بزرگوں کی، فرماتے ہیں بزرگ اکابر اہل سنت کی، فرماتے شیخ صاحب نے بھی لکھا عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں اگر ایمان کے اجزاء متصور ہو تو ہم دل کھول کے رکھتے ہیں، آدھا صحابہ کے لیے ہے، آدھا اہل بیت کے لیے، یعنی ہمارے دل پر برابر دونوں کے نام نقش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اہل بیت کو پاک کہا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لیکن سنی بھائیو ایک پیغام سن لو میرا، قرآن نے اہل بیت کو اگر یطہرکم کہا ہے تو سب نبی پاک کے صحابہ کو لیطہرکم کہا ہے۔ نامہ پارہ سورہ انفال، یطہرکم، ان کو لیطہرکم، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان پاک ہونے لگے، 10 آدمی پاک ہو جائیں باقی سارے پلیت رہ جائیں؟ نہ، فرمایا حبیب پیارے تو جس رستے سے گزر جائے وہ رستے پاک ہو جاتے، تو نے مٹی پہ قدم رکھا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تیرے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی، تو تیرے ہاتھ کی برکت سے صحابہ کیوں نہیں پاک ہو گئے؟
لیطہرکم، صحابہ بھی پاک ہیں، ویطہرکم، اہل بیت بھی پاک ہیں۔ جو اہل بیت کے بارے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو صحابہ کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی۔ یار اس طرح تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا جیسے آپ کسی کو کافر کرو، زور سے بولو، بات تو بولنے کی ہے، عقیدہ تو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر ویطہرکم اہل بیت کو پاک کرتا ہے تو لیطہرکم صحابہ کو بھی پاک کرتا ہے۔ جو صحابہ کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اہل بیت کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ کیا درمیان میں جناب کوئی ادھر سے ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، آدھے ان کی حمایت میں بات کرتے، آدھے ان کی حمایت میں بات کرتے۔ اہل سنت علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں دست عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی مسلک ہی نہیں رہ گیا کہ ہم ٹلے بن گئے، کوئی ادھر مارے جی شیعوں کی حمایت کرو، کوئی ادھر کرے جی بابیوں کی حمایت کرو۔ نہ، مرکز ہم ہے، ہمیں اڑا کے لے جانے والا کون ہے؟ ہمیں اڑا کے لے جانے والا کون ہے کہ ہم کوئی ٹلہ مارے تو ہم شیعوں کی حمایت شروع کر دیں، اور کوئی ادھر سے ٹلہ مارے تو ہم بابیوں کی حمایت شروع کر دیں؟ دونوں کو ہم کافر اور لعنتی سمجھتے ہیں، اور ان کی حمایت کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور ہمارے بارے میں ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی جی بیان کرتے ہیں جی میں تسی بولتے، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی۔ اور آخر میں ایک مشورہ یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات کا عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں حق ادا کیا ہے۔ یہ پریشانی اس لیے ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے زیادہ اہل سنت کو واقفیت نہیں ہے۔ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے مکتوبات شریف، ان کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو سنی علماء ہیں ان میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی ذہنی طور پر بھٹکتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ کتابیں اگر ہوں تو سب مولویوں کو آپ اس کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں۔ جو ان کے مطابق بات کرتا رہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اس سے بگڑ جائے نا اس کو کہو بھائی تو حضرت امیر معاویہ کا مخالف۔ اب دیکھو حضرت اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، آپ سے کسی نے پوچھا جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو اس کی امامت کا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا مکروہ تحریمہ ہے، اور اگر کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھ بیٹھے تو واجب الادا ہے، نماز اپنی دہرائے نماز لوٹائے۔ اب سنیوں کی مسجدوں میں یہ بڑے ہوئے ہیں جناب، اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کھول کے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر امام علی مقام کا مخالف ہے اور یا کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بخل کرتا ہے تو میں، چونکہ یہ کیسٹیں بھی ہو رہی ہیں، میں سنی انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ جو صحابہ کے بارے میں بخل سے کام لے اس خبیث آدمی کو فوراً کان پکڑ کر مسجد سے نکال دو۔ آپ لوگ خود ہی تو ڈھیل دیتے ہیں، اگر وہ انتظامیہ کے کسی صدر کے خلاف بات کر بیٹھے تو پھر تو آپ تو نکال دیتے ہیں، اور امیر معاویہ کے خلاف بولے تو پھر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ صدر صاحب کا کیا حق حضرت امیر معاویہ سے بھی زیادہ ہو گیا؟ جی خدا کے بندو، جس شخص کو دیکھو کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں کیوں اور دوسرا آدمی چل سکتا ہے، امام اگر تھوڑا ڈھیلا ہو جائے تو پوری قوم ڈھیلی ہو جاتی ہے، اس لیے امام بالکل تکڑا رکھو، صحابہ کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، صحابہ کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، اہل بیت کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہو، کھلے دل کے ساتھ جو مسلک ہو وہ بیان کرے، اور جو خود ہی بالکل ایسے مذہب ہو لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ قوم کو تباہ برباد کرے گا۔ لہذا یہ میری اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مسئلے سب ہم نے بھی عرض کیے، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو یہ 3 بزرگوں کی تحقیقات خود دیکھو، صرف علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنا دین بچا کے لے جانا دنیا سے۔ پیسوں کے لیے 8 بٹوئے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور عقیدے کے بارے میں ایک کتاب بھی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اور خدا کے بندے خود سمجھو
اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں، کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اور بد مذہبوں سے میل جول رکھنے کی ضلالت کرتا ہو، چھٹی۔ انہوں نے کہا کہ نمازوں کا مسئلہ ہے، جب نمازیں دورانی پڑے تو تم کوئی مقدس سیڑ ہو کہ ہم مسجد میں تمہیں لگا کے رکھیں؟ نماز کے لیے بھائی، نمازوں کے لیے تو امام رکھے اور نمازیں ہوتی نہ ہوں تو پھر مطلب کیا؟ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ ہاتھ جوڑ کر انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ ایسی لائبریریاں بناؤ مسجدوں کے ساتھ جن میں اعلی حضرت کی کتابیں موجود ہوں، اور صرف اعلی حضرت کی نہیں، شیخ عبد الرحمت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی مقدم ہے، ان کی بھی رکھو، سمجھ آئے گی آپ کو۔ اور پھر 2-3 ہوں گے تو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے لوگ گلے نہیں پڑیں گے کہ آپ صرف اعلی حضرت کو ہی سمجھتی ہیں۔ ان کا اعلی حضرت جو ہے نا صرف اکیلے نہیں ہے، یہ ہزاروں کی آواز ہے، ہزاروں متقدمین کا نچوڑ ہے جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرما دیا۔ اب دیکھو میں خطیب ہوں، تقریر بڑی لمبی بھی کرتا ہوں، آپ نے اور خطیبوں کو بھی سنا، علماء کی کتابیں بھی پڑھی، مگر ایسا بھی کوئی ہوگا کہ اگر صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہو تو 300 حدیثیں بیان کرے؟ یہ شان ہے اعلی حضرت، یہ شان اعلی حضرت کی ہے، یہ شان اعلی حضرت کی ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ 100 دلیل نہ لکھی ہو، فروعی مسائل پر بھی ہو تو 20 25 دلیلیں اس پر نقل کرتے ہیں، اصول پہ آ رہے ہو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو سبحان اللہ۔ سلطنت مصطفیٰ ایک کتاب دیکھ لو آپ، 600 دلائل کا مجموعہ ہے، ایک جگہ پہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں آپ نے بیان فرما دی۔ اس لیے اعلی حضرت کوئی ہم دین نہیں چڑھاتے کہ اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلی حضرت اہل سنت کی ضرورت ہے، اہل سنت کی ضرورت ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ اس لیے اپنے مرکز پہ آئیں، ان بزرگوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں، پھر انشاءاللہ دنیا میں کوئی اندھیری بھی آئے آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ خود پڑھیں، علماء کرام کے بارے میں بھی یہ احتیاط رکھیں۔ اور حضرات ایک یہ بات ہے کہ دلائل عقیدے پر جتنے بھی اعتراض ہوں گے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، ہم بھی دیں گے، علماء کرام سب دے رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہم سے بڑھ کر ہیں۔ ہمیں کبھی وام گمان خواب میں بھی نہیں آیا کہ ہم کوئی اہل سنت میں کوئی امتیازی ہماری حیثیت ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے سب بڑھ کر ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کے جواب یہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، لیکن ایک سوال وہابیوں کا ایسا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہمارے پاس، اس کا بھی جو فکری ہے نا، فکری مسئلہ، اس کا جواب ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بات یہ کرتے ہیں کہ آپ حضور کے عاشق ہیں، پھر آپ کی مسجدوں میں نمازی کیوں کم ہوتے ہیں؟ آپ کے بچے قرآن کم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو نرے مسلمان کہلاتے ہیں اور آپ جو ہے عاشق بنتے ہو۔ اس کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ میں سے ہر ایک کو خود دینا ہے۔ اس کا جواب ہم لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن جواب کیا دیں گے؟ آپ کی داڑیاں کم ہوں، آپ نے نہیں پڑھا کہ حضور پاک چہرہ انور پر داڑھی مبارک تھی؟ یہ نہیں پڑھا، سنا نہیں، تو پھر آپ عاشق بھی ہیں نا۔ داڑیوں میں اگر وہ آپ سے بازی لے جائیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ کیسے سچا ہوگا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ داڑیاں وہ رکھیں، ٹوپیاں وہ پہنیں، امامیں وہ باندھیں، مسجدوں میں وہ زیادہ آئیں، وہ تو ویسے اس لیے آتے ہیں۔ ان کی بھی ایک بتاتا ہوں، یہ ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ دیکھو نا، عورت ہوتی ہے نا تو وہ سر پہ کپڑا رکھ کے نا بیچاری یا اپنے بال سنوار لیتی ہے یا کوئی چیز، تو تھوڑا بہت اجازت بھی ہے شریعت میں ان کے لیے، تو وہ لیکن جو عورت نہ ہو یعنی خسرا ہو تو وہ عورتوں سے بھی زیادہ لپسٹک لگاتی ہے۔ اس کو کہا بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم چونکہ ہے نہیں، بننا ہے۔ تو یہ زیادہ نمازی اور گٹے کاڑے جو وہابیوں کے ہیں نا، وہ بھی نہ دیکھا کرو، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے نا، وہ ایمان کی جگہ بھی نمازوں سے کھاتا پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان سے ہم مرعوب نہیں ہیں، مگر آپ کو جواب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ آپ عاشق رسول ہیں۔ بھئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو عشق میں تو یار کا رنگ اپنانا پڑتا ہے۔ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی، تو جب یار کا کہہ دیا، آپ سے عشق محبت پیدا کر لی، پھر اس سوال کا جواب آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ ضرور دینا چاہیے۔ کیوں کہ صرف لڑائی جھگڑا تو پھر کام بھی نہیں ہے نا ہمارا، آخر کچھ کرنا بھی تو ہے نا ہم نے، جی یہی تو نہیں ہے نا، ہے صحیح لڑائی ہماری ہے صحیح بدمذہبوں سے، لیکن صرف لڑائی تو نہیں نا۔ کوئی بات اگر معقول کوئی جواب اعتراض کرے تو ماننے میں بھی حرج نہیں۔ یہ اعتراض جو ہے نا مسجدوں میں آپ کم کیوں آتے ہیں، یہ آپ کے ذمہ ہے،
جی، اور داڑیاں آپ کی تھوڑی کیوں ہوتی ہیں یہ آپ کے ذمہ ہے. قرآن آپ کے بچے ان سے کم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے مدرسوں میں 100 ان کے 400، تو پھر یہ جواب آپ کو دینا ہے کہ آپ بچے اپنے جو ہیں وہ صرف انگلش میں ٹریٹمنٹ پڑھاتے رہتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے آپ؟ جی، یہ ہاتھ باندھ کر ایک خادم دین کی حیثیت سے، کوئی میں یہ نہیں کہ میں آپ سے بڑا ہوں، نہیں، بس یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، عمل میں بھی ہمیں عشق کا ثبوت دینا ہے اور عقیدے میں بھی ہمیں محبت کا ثبوت دینا ہے. اور محبت تو ہوتی ہی آزمائش ہے، ہر وقت آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے آج اس مبارک تقریب کا اہتمام کیا، علماء کرام نے مصروفیات چھوڑی، مشائخ کرام نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، میں سب حضرات کا بہت ہی زیادہ شکر مند ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری، میری حاضری قبول فرمائے. اور جن دوستوں کو، عزیزوں کو میں نے یہ کام ذمہ لگایا اللہ حضرت کے کام کا، میں دیکھو علماء اہل سنت ہیں، کام اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں، ہم ان سے قطعی طور پر، میں تو ویسے بھی مسافر ہوں، واپس چلا جاؤں گا، اس اتوار کو میری فلائٹ ہے. میں نے چند نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو عام کرنے کے لیے آپ لوگ ذرا آپس میں رابطہ رکھیں. علماء کرام کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور داخلی